بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو یہ سنہرا موقع فراہم کیا ہے جس میں ہم بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس میں ہم نے بہت سارے واقعات سنے، صلح حدیبیہ اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان تمام واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. صلح حدیبیہ میں ایک اہم واقعہ رہ گیا تھا جس کا ذکر میں نے نہیں کیا. واقعہ تھا میرے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے تو ایک کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ایک معجزہ دکھایا. تیر پھینکا گیا تو پانی پے در پہ نکل کر آ رہا تھا جسے ان گنت صحابہ نے پیا، جن کی تعداد 1400 کے قریب تھی. اس کے بعد فوراً بعد خالد بن ولید جو اس وقت مشرک تھے اپنے ساتھ ایک لشکر لائے تھے. وہ لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے تاک میں لگے تھے کہ فرصت ملتے ہی ان پر حملہ کر دیں. اس وقت خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو خالد بن ولید نے چاہا کہ ان پر حملہ کریں. وقت ان سے چوک گیا. ان کو معلوم تھا کہ مسلمان دوبارہ نماز پڑھیں گے، جیسے ہی دوبارہ وہ نماز پڑھیں گے یعنی عصر کی نماز پڑھیں گے تو میں ان پر ٹوٹ پڑوں گا. یہ کہہ کے ان سے ایک فرصت چھوٹ گئی تھی اور دوسری فرصت کے انتظار میں تھے. اب اللہ تعالیٰ اسی وقت صلاۃ الخوف کو نازل کیا. صلاۃ الخوف ایسی نماز ہے جو جہاد کے میدان میں پڑھتے ہیں، جنگ کے میدان میں نماز پڑھتے ہیں. نماز کی کئی قسمیں ہیں میرے دوستو. صلاۃ الاستخارہ، فرض نماز، صلاۃ العیدین، صلاۃ الاستسقاء، تقریباً 10 کے آس پاس نمازوں کی قسمیں ہیں. صلاۃ الجنازہ، اس میں سے ایک قسم ہے صلاۃ الخوف، جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز. اس نماز کو عام طریقے سے کچھ ہٹ کر پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے. اگر دشمن قبلے کی طرف ہو، آپ اور قبلے کے درمیان دشمن ہے، یا پھر مجاہدین اور قبلے کے درمیان دشمن ہے، میدان میں ہے، نماز لا محالہ پڑھنا ہے. اسلام میں جنگ کے میدان میں ہو، آپ بیمار ہو، آپ سفر میں ہو، آپ کسی بھی حالت میں نماز پڑھنا ہے. نماز چھوڑنے کا تصور اسلام میں ہرگز نہیں ہے میرے دوست. نماز چھوڑنا یہ اسلام میں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، اس کے لیے کسی بھی قسم کا دروازہ کھلا نہیں ہے. نماز لا محالہ مومن کو پڑھنا چاہیے، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے. البتہ مسافر ہے اس کے لیے نماز میں تخفیف ہے کہ وہ قصر کر لے. اگر مسلسل سفر میں ہے تو اس کے لیے جمع کرنا بھی جائز ہے. ظہر اور عصر کو جمع کر کے نماز پڑھیں اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے نماز پڑھیں. جمع کرنے کی صورت بھی ہے اسلام میں، ساتھ ساتھ قصر بھی کر سکتے ہیں. 4 رکعت کی نماز کو آپ 2 رکعت پڑھیے مسافر کے لیے. اسی طریقے سے آدمی بیمار ہے اس کے لیے جمع کرنا جائز ہے. تو لا محالہ کسی بھی حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. العہد الذی بیننا وبین الکفر والشرک الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان
فیصلہ کرنے والی چیز نماز ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے نماز چھوڑے اس نے کفر کیا. اہل علم کے درمیان جو آدمی جانتے بوجھتے نماز چھوڑتا ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. اکثر و بیشتر اہل علم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا اگرچہ کہ وہ عمدن چھوڑ رہا ہے, اگرچہ کہ وہ آلسی پن کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, چاہے کیسی بھی صورت ہو وہ کافر ہے. یہ کہنے والے زیادہ ہیں میرے دوست. تو نماز چھوڑنا کفر کے مانند ہے, نماز میں چھوٹ نہیں ہے. جیسے ہی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے سب سے پہلے اسے نماز پڑھنا ہے میرے دوست. نماز کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں میرے دوستوں تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو نماز کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. نماز ان کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے, اگر اسلامی حکومت ہو تو اس آدمی کو بلایا جائے گا, اس آدمی کو سزا دیا جائے گا اور اس سے توبہ کروایا جائے گا. اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ وہ درست ہو جائے پھر نماز قائم کر لے. اگر درست نہیں ہوا, توبہ نہیں کیا, نماز قائم نہیں کیا, باقاعدہ اسے مرتد ہونے کے حکم میں قتل کر دیا جائے گا. جب قتل کر دیا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی ناش کو نکال کے سڑکوں میں پھینک دیا جائے گا, جسے گیدھوں اور دوسرے پرندے کھائیں گے, نوچ نوچ کر کھائیں گے, اور اس کی ناش کو لوگ دیکھ دیکھ کر دنگ ہوتے رہیں گے اور عبرت حاصل کریں گے کہ بے نمازی کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ ان کو معلوم ہے نماز چھوڑیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کافر ہیں, تو کفر کو چھپانے کے لیے نماز پڑھتے تھے. نماز کسی بھی حالت میں میرے دوستو چھوٹ نہیں ہے. اس سے آپ کو لا محالہ پڑھنا ہی ہے, پڑھنا ہی ہے. اسلام ہے تو نماز ہے, نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. اسے اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے اور اس کا پروپیگنڈا کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں میرے دوست بے نمازی, نماز کے ساتھ بد احتیاطی ایک کوئی موضوع ہی نہیں. بڑی آسانی سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھ لیجیے, اس سے پہلے والوں میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا, بلکہ آج سے چند دن پہلے 50-60 سال پہلے بھی ہندوستان میں چاہے کیسی بھی حکومت تھی ہو, چاہے جیسے ہی بادشاہ تھے ہو, لیکن عوام نماز پڑھتی تھی. نماز کی اہمیت تھی, نمازوں کے لیے دوڑ لگاتے تھے, آگے بڑھ کے نمازیں پڑھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مساجد ہیں. کیوں بنی گئی؟ انگنت مساجد. جائیے آپ نارتھ میں, شمال میں جائیے, مساجد انگنت ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی بادشاہ آتا, چاہے جیسا بھی عیاش ہو, کیسے بھی اس کا مزاج ہو, کم از کم وہ مسجد تو بنا لیتا اور نماز تو قائم کر لیتا. تو نماز چھوڑنے کا تصور مسلمانوں کے درمیان ایک مدت تک نہیں تھا. ایک صاحب فقیہ مغرب کے رہنے والے, وہ نماز کے مسائل میں کتاب لکھ رہے تھے. کتاب میں انہوں نے ایک ایسے مسئلے کو چھیڑا جس کا تعلق نماز کے چھوڑنے والے سے تھا. تو وہ نیچے لکھتے ہیں کہ ایسی صورت تو ممکن نہیں ہے. وہ نیچے لکھتے ہیں, مسائل بیان کرتے جا رہے ہیں, بیان کرتے فلاں کے لیے فلاں, فلاں کے لیے فلاں, اور جب ایک صورت کا بیان کیا کہ جس میں آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ ایسی صورت تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں, ایسی صورت ممکن بھی نہیں. اللہ اکبر. یعنی نماز چھوڑنے کا تصور تھا ہی نہیں. اللہ المستعان. ہم ایسے معاشرے میں آ گئے ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے. نماز ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ صرف بوڑھے پڑھتے ہیں. نوجوان نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بوڑھے بھی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابھی بھی نماز شروع کر لی تم لوگ, جاؤ جی 40 سال کے بعد آؤ, ابھی کیا آؤ جمعے کو آؤ, عیدیں نہ پڑھو بس کافی ہے. یہ کہنے والے ہیں. اور اگر ان کے گھر میں بچے داڑیاں رکھ لیں, نماز کی پابندی کرے, تو بڑے جو ہے تھوڑا تکراؤ محسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا بھائی یہ عمر میں بھی ہے نا, عمر کر لیں گے بات. ایسی نصیحتیں, ایسی باتیں سناتے ہیں. یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں, یہ روایتیں شیطان کی ہیں. کوئی آدمی آپ کو نماز سے روکے, جان لیجیے کہ شیطان ہے. نماز سے کوئی اگر آپ کے والد نماز سے روکے تو آپ ان کی نافرمانی کیجیے, کہیے کہ آپ کی بات نہیں چلے گی, نماز پڑھوں گا میں. والدہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھ نہیں چھوڑوں گی, تو آپ والدہ کی بات کو اٹھا کر پھینکیے. لا طاعت فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اتباع نہیں ہوگی. بے نمازی ایک بدترین چیز ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو ہم کو پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں, اس کی وجہ میرے دوستوں بے نمازی ہے. مساجد جا کے دیکھیے, صرف جمعے میں بھرتی ہے.
عیدین میں لوگ سڑکوں میں نماز پڑھتے ہیں. اگر کاش یہ لوگ ہر وقت ایسی نماز پڑھتے, لوگ سڑک میں اتر اتر کے نماز پڑھتے, تو کوئی مائی کا لال یہ دم نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کو کہے کہ مساجد بند کر دے, مساجد کو جو ہے روک دے. اور کسی کے اندر دم نہیں ہوگا کہ کہیں کہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے اذان نہیں سنا ہے, اقامت نہیں سنا ہے, تلاوت نہیں سنا ہے. کیونکہ مسلمان ہے تو نماز ہے, اگر نماز نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. نماز ہے تو مساجد ہوں گی, نماز نہیں ہے تو مساجد نہیں ہوں گی میرے دوست. تو نماز اور مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے. جیسے یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, یہ ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلتی, ویسے نماز اور مسلمان مل مل کر ہیں. بغیر نماز کے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. آپ دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے نماز تو پڑھ لیجئے, بیسک ایلیجیبلٹی میں اندر آ جائیے. کیونکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے, نماز کی پابندی نہیں ہوگی, تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستو, اتفاقاً کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ آمدن چھوڑتے ہیں, آمدن نماز چھوڑتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو طہارت کے مسائل نہیں جانتے, بہت بڑی تعداد ہے جو طہارت کے مسائل نہیں جانتے. کیسے وضو کرے نہیں معلوم, جنابت کی حالت میں کیسے نہائے نہیں معلوم. رشوہ دار مر گئے, جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے پاس پہنچ گئے, یہ صاحب باہر کھڑے, کیا بھائی ذرا پیشاب کی پاکی نہیں ہے, یہ حالت ہے. نماز پڑھنے گئے نہیں معلوم طریقہ, بہت بڑی تعداد ایسی ہے. نماز پڑھتے ہیں اور کیسے رکعت ٹوٹتی نہیں جانتے. یعنی یہ بنیادی باتیں جیسے 1 2 3 یہ بھی سیڑھی ہے, ویسے مسلمان ہونے کے بعد یہ مسائل جاننا ضروری ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بہت بڑی تعداد ہماری امت میں جو نماز کے مسائل, طہارت کے مسائل, جنابت کے مسائل, اور عورتوں میں تو جہالت حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. حیض کے مسائل, نفاس کے مسائل, جسے عورت فوراً جاننا چاہیے, جس کے بغیر وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے دوست. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے دینی مراکز کھولے جائیں, دینی ادارے کھولے جائیں, جہاں پر تعلیم دی جائے. تعلیم کی کمی جہالت ہے میرے دوست, جہالت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. اس کی وجہ سے آپ ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بڑی بڑی جماعتیں ہو گئی ہیں, بڑی بڑی جماعتیں, اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سوشل ورک کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لیکن جہالت اتنی, نعوذ باللہ, نہیں معلوم کہ کیا کریں. دھڑلے سے قتل کرتے ہیں, دھڑلے سے لوگوں کے مال لوٹتے ہیں, دھڑلے سے بے حیائی کرتے ہیں, دھڑلے سے گالیاں بکتے ہیں, دھڑلے سے رشوت لیتے ہیں, دھڑلے سے زمین لوٹتے ہیں, اور سب اس کے بعد نام کیا ہے, ہم مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو, یہ اگرچہ کہ انتہائی بڑا گناہ ہے, ساتھ ساتھ اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے میرے دوست. تعلیم لینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ آپ انہیں آر باٹم کے لیے بلا لیجئے, اس باٹم کے لیے بلا لیجئے, جمع ہو جائیں گے بہت بڑی تعداد میں. آپ فلاں کام کے لیے بلا لیجئے, فوراً جمع ہو جائیں گے. فلاں جگہ ہنگامہ ہے, بلائیے, فوراً جمع ہو جائیں گے. اگر آپ ان سے کہیے کہ بھائی آئیے بھائی, 5 دن کا کورس, 10 دن کا کورس, جس میں آپ کو وضو کرنا ہم سکھاتے ہیں, نماز پڑھنا ہم سکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, کورس پڑھنا ہے, کیا عمر ہوگی مولوی صاحب ہماری, 40 سال ہو گیا, اب اس کے بعد کورس پڑھو بولتے ہیں, قرآن پڑھو بولتے ہیں. یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں, صحابہ جو اکثر و بیشتر 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے, قرآن حفظ کیے ہیں, قرآن سیکھے ہیں, قرآن پڑھے ہیں. تو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. آپ بوڑھے کھوسٹ ہو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں, بوڑھا کھوسٹ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے, الف با تا ثا بڑی آسانی سے سیکھ سکتا ہے. اور قرآن کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. کوئی آدمی نصیحت قبول کرنے والا ہے, کوئی اس پر اس سے عبرت حاصل کرنے والا, اس تعلق سے سوچنے والا. تو قرآن آسان ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ محنت کریں گے 1-1.5 مہینے میں بہترین تلاوت کر سکتے ہیں. اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی مکے میں, اور 80 سال کی عمر میں اس نے قرآن کا حفظ شروع کیا, 84 سال میں اس نے قرآن ختم کیا. 80 پر 4 سال میں, یعنی 4 سال کے اندر وہ بوڑھا آدمی قرآن حفظ مکمل کر لیا میرے دوست. اور اورنگزیب کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بادشاہ بننے کے بعد جب اس کی عمر 50 سے زیادہ تھی, اس وقت اس نے قرآن حفظ کیا. تو قرآن حفظ کرنا آسان ہے, پڑھنا اس سے بھی آسان ہے. قرآن کے الفاظ بڑی آسانی سے زبان میں داخل ہو جاتے ہیں. لوگ پریشان ہیں, لوگ آگے مولوی صاحب بہت پریشانی ہے, یہ دعا پڑھ لو. بھائی نہیں پڑھنا تھا مولوی صاحب, پریشان رہو, کیا کرنے, پریشان رہو, یہ پڑھو بھائی, فلاں آیت پڑھو بھائی, نہیں آتا نا مولوی صاحب, نہیں آتا کیا کرنے ہوگا, پریشان چلنا پڑے. فلاں تکلیف ہو گئی مولوی صاحب کیا کریں, اس کے لیے پڑھو بھائی, نہیں آتا, پڑھنے نہیں آتا.
نماز کے لیے دل نہیں، کیا بھائی قل اعوذ کل کیا دوسرا معلوم نہیں بھائی، بار بار کتنے بار ہر بار قل اعوذ پڑھے جا مولوی صاحب ہر رکعت میں، کیونکہ ایک ہی چیز معلوم قل اللہ احد اللہ الصمد، سورہ فاتحہ کے بعد وہی پڑھنا، یہی پڑھتے رہتے۔ نماز میں کہاں سے اہمیت آئے گی؟ کوئی سورہ نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے۔ افسوس کا ماحول ہے میرے دوستو، افسوس کا ماحول ہے۔ تعلیمی ادارے کھولے جائیں، دینی مراکز کھولے جائیں، جہاں پر باقاعدہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، آپ جسے کسی بھی دیکھیں کہ قرآن نہیں جانتا پکڑیے اسے، یا آپ کی فرضیت ہے، آپ کی صحبت کا حق ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پکڑیں، کھینچ کر لائیں، بولیں کہ میں چلو قرآن پڑھنے سیکھو تم۔ اور اس کے بعد یاد رکھ لیجیے میرے دوستو، شیطان جو ہے نا سب کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، برداشت نہیں کرتا، اس لیے آدمی کو جاہل رکھنا چاہتا ہے۔ پڑھنے کے لیے قریب جائے تو شاک مرے گا اسے، پڑھنے نہیں دے گا، پھیرے گا اسے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی جاہل رہے تو بڑی آسانی سے اپنے کرتوت دکھا لے سکتا ہے، بڑے بڑے داڑھی والوں سے قتل کروا سکتا ہے، کیونکہ جاہل ہے نا آدمی، شیطان اپنے کام بڑی آسانی سے دکھا سکتا ہے۔ جاہل رکھنا ہے شیطان کا مقصد ہے میرے دوست، اسی لیے دینی مجالس میں آنے سے روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سنایا، دینی مجلس میں آ کر بیٹھیے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، صرف باتیں سنیے اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے۔ دینی مجالس کے تعلق سے ڈھیر سارے ثواب سنائے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلے ہر قدم میں ثواب ہے، آ کے مجلس میں بیٹھے ثواب لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں، واپس آپ گھر گئے ثواب لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا اگر کوئی آدمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، گھر سے نکلتا ہے تو راستے کے پتھر، پیڑ، پودے، جھاڑ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ اتنے ثوابات سکھائے گئے اس وجہ سے کہ آدمی جہالت کے پھندے سے باہر آ جائے۔ جمعہ کا دن آپ کو سننا واجب قرار دیا گیا، جمعے کے دن کہا گیا کہ اگر آپ بیٹھ کے بات کریں گے لغو بات ہوگی، جو آدمی لغو کیا اس کی جمعہ چلی گئی، من لغا فقد لغا فلا جمعۃ لہ، اگر کسی نے بات کی اس نے لغو کام کیا، جو آدمی لغو کام کیا اس کی جمعہ چلے گئی۔ یعنی آپ کو صرف سن کے تعلیم حاصل کرنا ہے، امام صاحب کہیں گے، خطیب کہے گا، تعلیم دے گا، لازماً سننا ہے، اگر نہیں سنیں گے جمعہ نہیں ہوتی۔ یعنی تعلیم دینے کے لیے سننے کا مسئلہ فرض قرار دیا گیا تاکہ آدمی کے اندر علم آ جائے، جہل سے باہر نکل جائے آدمی۔ تو اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے موقع ڈھیر سارے فراہم کیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی جب بڑے بڑے بستیوں کو سر کر گئے تو جب ان کے پاس مال غنیمت آیا، انہوں نے مال غنیمت کو بالکل دو حصے میں تقسیم کیا، ایک حصہ صرف مدارس کے لیے دے دیا اور دوسرا حصہ مجاہدین کے اندر تقسیم کیا۔ صرف مدارس، ان گنت مدارس کھولے، لوگوں کے اندر تعلیم عام کی، ایسا کام کیے اگر وہ کام نہیں کرتے تو ساری دنیا میں شیعت اور بدترین عقائد پھیل جاتے۔ تو میرے دوستو تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، قرآن پڑھنے سیکھنا، نماز کے مسائل سیکھنا یہ اشد ضرورت ہے، آپ کی سال سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، لوگوں کو کھینچ کر لائیے، لا کر انہیں تعلیم دیجیے۔ اگر آپ کا صاحب، آپ کے دوست نماز پڑھنا نہیں جانتے تو آپ پر جو ہے کیا کہنا چاہیے؟ آپ کا دوست نماز پڑھنا نہیں جانتا، آپ کا دوست وضو کرنا نہیں جانتا، آپ کا دوست طہارت کے مسائل نہیں جانتا، کیا جانتا ہے بھائی؟ موبائل آپریٹ کرنے جانتا ہے بھائی، انٹرنیٹ اچھا آپریٹ کرے گا بھائی، جی گاڑیاں اچھا سپیڈ چلا کے پھسل گر کے، جی ہڈی پھسلی کئی مرتبہ ٹوٹے ہیں اس کے، جی وہ سب کرے گا، نماز پڑھنا نہیں جانتا، جی میں نہیں جانتا، نہیں گھر کا ماحول ایسا نہیں، مولوی صاحب یہ حالت ہے۔ مردوں تو مردیں، عورتوں میں تو اور زیادہ جہالت ہے۔ اللہ اس امت کو محفوظ رکھے۔ یاد رکھ لیجیے جب تک جہالت ہے، جب تک ہم لوگ دین نہیں جانیں گے، بنیادی چیز نہیں جانیں گے، یاد رکھ لیجیے فلاح نہیں پائیں گے، فلاح ہرگز پائیں گے، جیت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ آج جو آپ فلسطین میں دوسرے علاقوں میں دیکھتے ہیں، بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، مار کھا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لیکن چہروں میں داڑیاں نہیں ہیں، دین کی پابندی نہیں ہے، ماریں کھائیں گے نہیں تو کیا کھائیں گے؟ تو دین کی تعلیم بہت ضروری ہے میرے دوستوں، اس کے لیے محنت کی جائے، اس کے لیے پیسے صرف کی جائے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دین کے راہ میں سارا مال صرف کر دیا تو بھی کم ہے، سارا مال آپ کے پاس جو بھی جائیداد تھی پورا آپ نے صرف کر دیا تو بھی کم ہے۔ یحییٰ بن معین کے تعلق سے آتا ہے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کروڑہا روپے خرچ کیے، جتنے بھی مال وراثت میں ملی گھر بیٹھے صرف علم حاصل کیے، پورا مال خرچ کر دیے۔ اگر کوئی آدمی علم کے لیے پورا مال خرچ کر دیتا ہے اسراف میں شمار نہیں ہوگا، اسراف میں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ علم حاصل کرنے کے لیے پورا مال صرف کر دیے، مراکز کھولنے کے لیے جتنا بھی پیسہ تھا سب لگا دیے، دینی تعلیم کے لیے پورا پیسہ لگا دیے، اور آج جو میڈیا کا
دور دورہ ہے، اس میں تعلیم پھیلانے کے لیے آپ نے پورا پیسہ لگا دیا، یاد رکھ لیجئے اسراف میں شمار نہیں ہوگا، یہ اسراف میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ثواب صدقہ جاریہ میں شمار ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کل ابن آدم اذا مات ابن آدم انقطع عنه الا ثلاث، صدقۃ جاریہ وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به الناس۔ تین چیزیں، جب آدم کا لونڈا مر جاتا ہے تو اسے اس کے صدقہ جاریہ کام آتے ہیں مرنے کے بعد، اور اس کے بعد اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور اس نے جو علم چھوڑا ہے، علم کا خاص ذکر، جبکہ صدقہ جاریہ میں علم آ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الگ ذکر کیا، بولے کہ اس کی اہمیت ہے۔ اور آپ نے سنا جنگ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فدیے کے طور پر لوگوں سے کہا کہ تم تعلیم دو، تعلیم کی اہمیت ہے، پڑھنا لکھنا سیکھو۔ تو میرے دوستو اس چیز پر ہم کو محنت کرنی چاہیے۔ میں بتا رہا تھا صلاۃ الخوف، نمازوں کی کئی قسمیں، اس میں قسم ہے صلاۃ الخوف جو حدیبیہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات نازل کیے۔ صلاۃ الخوف، خوف کا معنی ڈر، جہاد کے میدان میں نماز پڑھنا۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک اگر آپ کے سامنے قبلہ رو دشمن ہے، آپ کے اور قبلے کے بیچ میں دشمن ہے، ایسی صورت میں صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، تکبیر کہیں گے، پیچھے پورے مجاہد دو صف میں کھڑے ہو جائیں گے، تکبیر کہیں گے، پیچھے صاحب تکبیر کہیں گے، اس کے بعد امام صاحب تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے تو سب رکوع کریں گے، اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے، سجدے میں جائیں گے تو پہلے صف والے سجدے میں جائیں گے، دوسری صف اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، نماز کی حالت میں ہتھیار لے کے کھڑے رہیں گے تاکہ دشمن حملہ نہ کر دیں۔ پہلے صف والے امام صاحب کے ساتھ نماز مکمل کریں گے، اس کے بعد دوسرے صف والے اپنے طور پر سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد پیچھے والے آگے آ جائیں گے، آگے والے پیچھے چلے جائیں گے، جیسے پہلی رکعت پڑھے ویسے پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے دو رکعت امام کے ہوں گے اور پیچھے رہنے والوں کے دو رکعت ہوں گے، اور ٹہر ٹہر کے ان کی دو رکعتیں ہوں گی۔ ایک طریقہ ہے۔ اگر قبلے کی طرف نہیں ہیں مجاہد، ایک ایسی طرف ہے جہاں پر قبلہ ایک دوسری طرف ہے، ایسی صورت میں پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، دو صف بنائی جائے گی، امام صاحب نماز پڑھائیں گے، ایک صف جو ہے جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد امام صاحب بیٹھ جائیں گے، جو پہلی صف ہے وہ لوگ اپنے طور پر نماز پڑھ کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے، جا کے ان لوگوں کی جگہ کھڑ جائیں گے جو ہتھیار رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ آئیں گے، امام صاحب بیٹھے ہوں گے، اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب کے ساتھ مل کے ایک رکعت پڑھیں گے۔ اس اعتبار سے امام صاحب کی دو رکعت اور مجاہدین کی ایک ایک رکعت، ایک صورت بھی جائز۔ اس کے علاوہ یہ صورت بھی جائز ہے کہ امام صاحب دو جماعتوں کے ساتھ ایک ایک رکعت ایک ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی جائز، دو دو رکعت الگ الگ پڑھیں، یہ بھی جائز۔ اب جہاد کے میدان میں فرصت ہی نہیں ملی، مسلسل لڑائی ہے، حملہ ہو رہا ہے، آگے دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، گہرام مچا ہوا ہے، ایسی صورت میں نبی صاحب جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ گھوڑے میں بیٹھ کر نماز پڑھیے، ہتھیار لے کے کھڑے کھڑے نماز پڑھیے، تصور کیجیے نماز کھڑے کھڑے پڑھ لیجیے، مورچہ باندھے کھڑے ہیں، ادھر لیٹے ہوئے نماز پڑھ لیجیے، آپ جیسی بھی حالت میں ویسی حالت میں نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ بھی کر نہیں سکے تو آخری قضا تو لا محالہ کرنا ہے۔ تو صلاۃ الخوف یہ حدیبیہ سے پہلے میرے دوستوں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد کل ہم نے حدیبیہ کے پورے مسائل دیکھے، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں 4 شروط پر اتفاق کرتے ہیں جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے بعض صحابہ بھڑک اٹھے، انہوں نے اختلاف کیا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو وہ صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو 4 شروط ہیں جو ظاہری طور پر ہمارے لیے شکست خوردہ ہیں لیکن حقیقی ہمارے لیے جیت ہے، حقیقی طور پر ہمارے لیے جیت ہے۔ ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرصت مل گئی، اب مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھ رہے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا، عمر الضمری کو بھیجا تھا، نجاشی سے گفتگو ہوئی اور نجاشی فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کو عمر الضمری کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اس کے تعلق سے آگے بات آئے گی۔ اس کے بعد جو خطوط لکھے گئے اس میں اہم خط تھا میرے دوستو مقوقس، مصر کے بادشاہ کے نام، مصر کے بادشاہ کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور بادشاہ کا نام تھا مقوقس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خط میں جیسے آپ نے سنا، بادشاہ کے نام اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، سلامتی اختیار کر سکو گے، اسلام میں تمہارے لیے امن ہے، اگر تم لوگ کفر کرو گے نہیں لو گے تو تم لوگوں پر 2 گناہ ہیں، ایک تمہارا گناہ اور تمہارے ماتحتوں کا گناہ، 2 گناہ تمہارے سر آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس کے بعد اگر عیسائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ لکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے، وہ مریم کے بیٹے تھے،
وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ نے انہیں معجزے کے طور پر بنایا، ان کی مثال آدم جیسی ہے۔ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اتنا تعجب کرتے ہو، وہ اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم کا کیوں سوچتے نہیں؟ نہ ان کے باپ ہے نہ ان کے ماں ہے، ان کا ماجرا تو اور زیادہ ہے۔ بغیر باپ کے بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کیا۔ جو بغیر باپ کے بغیر ماں کے اللہ پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے فقط پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا ذکر کرتے، اور اس کے بعد یا تعالوا یا اہل الکتاب الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ آیت کا ذکر کرتے۔ یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقوقس کے پاس جب خط پہنچا تو مقوقس کے پاس جو صحابی گئے تھے ان کا نام حاطب بن ابی بلتعہ، بدری صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ یہ لے کر گئے، مقوقس نے خط کو پڑھا۔ خط کو پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ اس میں جو بات لکھی گئی ہے یہ بات سے تو میں اختلاف رکھتا ہوں، اور ہم ایک ایسے دین میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر دین ہے۔ یہ کہنا تھا۔ حاطب ان کے ساتھ بحث کرنا شروع کرتے ہیں، مناقشہ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہتر دین کس اعتبار سے؟ ہمارا جو دین ہے اس کے احکامات مکمل ہیں، ہمارے ساتھ نبی ہیں۔ اور اس کے بعد حاطب کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ نے عیسیٰ کی خوشخبری دی ویسے عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، یہ تمہاری کتابوں میں بات موجود ہے۔ اور اے مقوقس ایک جان لینا کہ تو نے ایک نبی کے عہد کو پایا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی نبی کے عہد کو پا لیتا ہے اور اس نبی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر شمار ہوگا، اگرچہ کہ وہ پہلے والے نبی کو مانتا ہو۔ اگر وہ جس عہد میں ہے، جس عہد میں نبی آئے ہیں، نبی کا دور جو چل رہا ہے، اس نبی پر ایمان نہیں لائے، وہ آدمی کو کافر شمار کیا جائے گا۔ مقوقس گفتگو کرتے ہیں، اور مقوقس اور بہت سارے سوالات کرتا ہے جسے حاطب بن ابی بلتعہ بڑی آسانی سے جواب دیتے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین کوئی بالکل نیا دین نہیں، ہمارا دین بھی تورات و انجیل کا ایک حصہ ہے، بلکہ اس میں یہ دین تبدیلیاں لاتا ہے اور اس میں اور احکامات بیان کرتا ہے۔ بالکل وہ کوئی نئی چیز ٹکرانے کے لیے اس کے اندر نہیں ہے۔ ایسی ویسی باتیں کہہ کے مقوقس کے دل کو بہلا لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اسلام قبول کرتا نہیں، بلکہ وہ جوابی خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اصحاب کے ذریعے سے، صحابی کے ذریعے سے بہت ساری باتیں سنی، مجھے بہت خوش ہوئی، طبیعت میں نے ایک عجیب و غریب سکون محسوس کیا، میں اس تعلق سے مزید غور کروں گا۔ اگرچہ کہ بحث ہوئی لیکن میں اور غور کرنا چاہتا ہوں، تب تک کے لیے جو ہے مجھے فرصت دینی چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ ڈھیر سارے تحفے دیا، ڈھیر سارا مال دیا۔ تحفے میں اس نے 2 لونڈیاں دی اور 1 کھچر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کھچر اپنے لیے اٹھا لیا، اور 2 لونڈیاں میں ایک کا نام ماریا قبطیہ تھا، دوسری کا نام سیرین تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے لیے اٹھا لیا، جن کی بدل سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو سیرین تھی ان سے حسان بن ثابت شادی کرتے ہیں، اور ان کے بطن ان کے بیٹی کے بیٹی سے ایک بہت بڑے مشہور عالم نکلے جن کا نام محمد السیرین تھا۔ محمد بن سیرین بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے آدمی ہیں جو سند میں جانچ پڑتال کی۔ یہ 100 ہجری کے آس پاس ان کی وفات ہے، یہ 110 ہجری کی وفات ہے۔ یہ سب سے پہلے آدمی ہے، جب بھی حدیث آتی تو کہتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ ساتھ تم سند سناؤ، ورنہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو آدمی حدیث کہتا سب اسے مان لیتے۔ بالکل نیا دور ہے، ابھی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، تو حدیث میں آمیزش ہونے کا تصور کم تھا۔ لیکن جو باطل فرقے آئے جیسے قدریہ، معتزلہ، دوسرے جو فرقے آئے تو احادیث کو انہوں نے اپنے مرضی سے گھڑنا شروع کیا، اس کی بدترین تعویل کرنا شروع کی۔ تو سب سے پہلے محمد بن سیرین ایسے صحابی ہیں جو لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم حدیث کے ساتھ ساتھ سند سنو، تم نے کسے سنا ہے؟ ہم یہ چیک کریں گے کہ تم نے کیا معتبر عالم سے سنا ہے، کیا تمہارا سورس صحیح ہے، یا کہیں بدعتی قسم کے لوگوں نے تمہیں حدیث تو نہیں سنا دی۔ قدریہ سے تم تو حدیث نہیں سن رہے ہو، جبریہ سے تو حدیث نہیں سن رہے ہو، خوارج سے تو حدیث نہیں سن رہے ہو، شیعہ سے تو آپ نقل نہیں کر رہے ہو۔ یہ تحقیق کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی ہے جو سند میں کلام کیے۔ سموا لنا رجالکم، یعنی تم جن لوگوں کا ذکر کرتے ہو ان لوگوں کے نام سناؤ۔ اسی کے نام سے اس فن کا نام رکھ دیا گیا، اسماء الرجال۔ ایک بہت بڑا فن شروع ہوا، اس فن کے تحت تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں ہم مسلمان کے پاس ہیں۔ 5 لاکھ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اف کہتا اس کی زندگی ریکارڈ۔
کیونکہ اگر شخصیت نہیں معلوم ہے تو اس نے جو حدیث بھیجی ہے، اس نے جو حدیث نقل کی ہے، اس پر اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم مسلمان یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو حدیث پہنچتی ہے اس کے شروط اتنے کھٹن ہیں، یہ شروط کے روح سے ہم بات کو بڑی اچھی طریقے سے جانچ لے سکتے ہیں، یہ بات اتنی صحیح ہے، اس سے زیادہ صحیح ہے جو اخبار میں آج آئی ہے۔ اخبار میں جو آپ بات سنتے ہیں آج، اس سے زیادہ صحت کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس میں ایسے شروط اہل علم نے لگائے۔ تو اسماء اور رجال کا فن شروع کرنے والے یہی محمد بن سیرین تھے میرے دوستوں۔ اصل میں محمد بن سیرین، یہی سیرین جو لونڈی آئی تھی مصر سے، ان کے خاندان سے تھے، اور اس کے بعد محمد بن سیرین بہت بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیر سنانے والے تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو سیرین کے خاندان سے آئے تھے میرے دوستوں۔ اس کے بعد مقوقس یہ عذر پیش کر کے اپنی بات ختم کر لیا۔ اس کے بعد تیسرا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فارس کے لیے بھیجا۔ فارس آپ جانتے ہیں پرشیا، اس وقت دو بڑے بڑے سپر پاورز تھے، ایک پرشیا ایک رومن۔ پرشیا والے مجوسی تھے، یہ رومن عیسائی تھے۔ مجوسی آگ کو پوجنے والے، آگ کو ماننے والے، اور عیسائی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ دو سپر پاورز تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فارس کی طرف شخصیت کو بھیجی، اور ایک صحابی گئے، جا کے بڑی مشکل سے ایک ایسے آدمی سے ملاقات کیے، وہ بادشاہ کے وزیر کو جانتا ہے، اور بادشاہ کے وزیر کے پاس سے خط کئی دنوں کے بعد فارس کے بادشاہ کے پاس پہنچی۔ اس کا نام تھا خسرو، اور اس کی سلطنت بہت بڑی تھی میرے دوست، بہت بڑی، بہت دور تک اس کی سلطنت تھی۔ اسے خود نہیں معلوم کہ سلطنت کتنی بڑی تھی، اور تقریباً یہ لوگ 2000 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ تو تکبر اور غروری آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تو عوام میں ظلم کرنا ان کے لیے عام تھا، کاشتکاروں کے مال ہڑپنا اور عیاشی کے ایسے ایسے سامان مہیا کر رکھے تھے، اگر صرف سن لے آدمی تو وہ جو ہے عیاش بن جائے گا، صرف سن لے تو۔ اس حد تک انہوں نے اپنی عیاشی کو بڑھا رکھا تھا۔ تو خسرو کے پاس خط ملی، خط پڑھتا ہے، خط جیسے ہی اسے پڑھ کر سنایا گیا، اس سے غصہ آ گیا، کہا کہ خط بند کرو۔ اس کے بعد خط لیا، اسے پھاڑ دیا، اور دعویٰ یہ کیا کہ عرب کا کوئی معمولی آدمی، عرب کا کوئی معمولی آدمی اس کا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، محمد رسول اللہ الی فارس الخسرو، میرے نام سے پہلے اس کا نام لکھتا ہے۔ بہت غصہ آتا ہے اسے۔ اس کے بعد یہ فوراً یمن میں اس کا ایک گورنر تھا جس کا نام بازان تھا، اسے حکم دیتا ہے کہ 2 مضبوط سولجرز کو بھیجو، وہ جائیں، جا کے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسٹ کر کے لے کر آئیں۔ اسے معلوم نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، ماجرا کیا ہو رہا ہے، معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اسے معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی معمولی آدمی ہے، تو کہتا ہے کہ 2 آدمی کو بھیجو، جا کے ارسٹ کر لائیں۔ اور بازان کو جیسے خبر ملی، اسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مل جاتی ہے کہ آپ کے خط کو اس نے چاک کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے اس نے میرے خط کو چاک کیا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو عنقریب چاک کرے گا، پھاڑے گا۔ اس کے بعد بازان دو سولجرز بھیجتا ہے، وہ بڑی تیزی سے مدینہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ محمد کدھر ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہی ہے۔ اب چونکہ بالکل معاملات بالکل معاملی تھے، مسجد بالکل معاملی تھی، لوگ بالکل معاملی تھے، بالکل بساطت، ان کے اندر وہ تکلفات، وہ بادشاہوں کے جو ہے عیاشیاں، آسودہ حال نہیں تھا۔ وہ آئے تو بالکل معاملی لوگ سمجھ گئے، تو بولے کہ محمد، آپ محمد ہیں، چلو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آپ کو جو ہے خسرو بادشاہ نے بلایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، اچھا ایسی بات ہے تو تم لوگ کل مجھ سے ملاقات کرو، کل مجھے آ کے ملاقات کرو۔ تو 2 چلے گئے۔ جیسے رات ہوئی، دوسرے دن صبح جبرائیل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سناتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو کے بیٹے نے جس کا نام شیروے تھا، اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ سلطنت میں بڑھ گیا ہے، وہ سلطنت میں بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا فوراً لگ گئی، جی وہ مر گیا، اور اس کا بیٹا اسے قتل کیا اور وہ حکومت میں بیٹھ گیا۔ دوسرے دن 2 آئے ارسٹ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ارسٹ ورسٹ چھوڑیے، جا کر دیکھیے کہ آپ کے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کی سلطنت بدل گئی ہے۔ ان دونوں غصہ آتا ہے، کیا مذاق کرے تم؟ جی ہم لوگ آئے ہیں ارسٹ کرنے کے لیے، تم ایسی باتیں سناتے ہو؟ یاد رکھ لو ہم لوگ زیادہ طاقتور ہیں، ہو سکتا ہے کہ فارس سے بہت بڑا لشکر لے کر آ جائیں، بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ چل جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے آپ پوچھ لو جو آدمی نے حکم دیا ہے وہ آدمی باقی نہیں ہے، جاؤ تمہارے گورنر سے پوچھ لو، تفصیل جاننے کے بعد پھر آؤ۔
اس کے بعد یہ دوڑ کر گئے بازان کے پاس، جا کے سنائے کہ یہ اخبار ہے۔ بازان کو اب تک خبر نہیں، چند دنوں کے بعد بازان کو خبر ملتی ہے کہ ہاں فلان دن فلان جگہ جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا اور اس کا بیٹا جس کا نام شیر ہوئے تھا وہ سلطنت پہ بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد جیسے سلطنت میں وہ بیٹھا تو اسے لوگوں نے یاد دلایا کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا اور وہ خط میں حکم تھا، اس کے بعد ایسا ہو گیا۔ تو فوراً جو نیا بادشاہ تھا اس نے بازان کو ریپلے کیا، بولا کہ وہ جو آدمیوں کو ٹچ مت کرو، چھوڑ دو، وہ جو صاحب ہے ان کے تعلق سے جو بات تم نے کہی ہے ان کو چھوڑ دو ویسی حالت میں۔ تو یہ خط ملی اور یہ دو آ کے خبر دیے تو بازان کے ہوش و حواس ٹھکانے لگ گئے۔ اس نے فوراً اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ ایک واقعہ پیش آیا جس کے ذریعے سے بڑی آسانی سے یمن کے جو گورنر تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جو ہے اس طرف لکھا، قیصر کو خط لکھا، اور یہ خط لے کر جانے والے ایک دوسرے صحابی تھے، دحیہ الکلبی تھے، خط لے کر گئے، جا کر بڑی مشکل سے بادشاہ کے پاس پہنچایا۔ قیصر ہرقلس جسے کہتے ہیں، اس کے پاس خط ملا تو اس نے کہا کہ کیا آج ہمارے پاس کوئی عرب تاجر آئے ہیں؟ جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ، کوئی عرب تاجر ہے تو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اتفاقاً سے اس وقت تجارت کے لیے ابو سفیان ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ لوگ گئے، ابو سفیان کو لے کر آئے اور ان کے ساتھ دوسرے عرب کو لے کر آئے۔ قیصر نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے قریب محمد کے کون ہیں نسب کے اعتبار سے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے قریب ہوں، میں ان کے رشتہ داروں میں سے آتا ہوں، میں سب سے قریب ہی آدمی ہوں ان کا۔ تو ابو سفیان کو بلا کے قیصر نے بالکل قریب بٹھا لیا، اس کے بعد ان کے آدمیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ابو سفیان اور قیصر بالکل قریب بڑھ گئے اور ان کے لوگ ابو سفیان دوسرے عرب پیچھے ہیں۔ تو اس کے بعد قیصر نے پیچھے والوں سے دیکھ کر کہا کہ اب میں یہ صاحب سے سوالات کروں گا، اگر یہ صاحب جھوٹ بولے تو تم لوگ اشارہ کر دینا، اگر یہ صاحب جھوٹ بولے تو تم لوگ پیچھے سے اشارہ کر دینا تاکہ صحیح صحیح بولے۔ اگر یہ جھوٹ بولے پیچھے سے اشارہ آیا، ہو سکتا مسئلہ ابو سفیان کی، تو اس لیے ابو سفیان نے سوچ لیا کہ اس بار بالکل صحیح کہوں گا، جس نے جھوٹ نہیں کہوں گا۔ یہ سوچ کے سوالات کا ایک لمبا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے قیصر پوچھتا ہے کہ صاحب کا نسب کیسا ہے، یہ جو محمد ہیں جن کی طرف سے خط ملی ہے، خط آ کر پہنچی ہے، یہ ان کا نسب کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ سب سے عمدہ نسب میں وہ بنو ہاشم ہیں، بنو ہاشم سے وہ آئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ کیا یہ نبوت اس سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا مکے میں؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں۔ تو تیسرا سوال کرتا ہے کیا اس کے باپ دادا نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں دعویٰ نہیں کیا۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ کرتا ہے کہ کیا اس پر کمزور ایمان لا رہے ہیں یا پھر طاقتور ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان لانے والے کمزور ہیں یا پھر زیادہ طاقتور ہیں؟ تو جواب میں ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں کمزور غلام ٹائپ کے لوگ، قوم کے جو نچلے طبقے کے ہیں یہی لوگ زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں سوال یہ کرتا ہے کیا ان کی تعداد گھٹ رہی ہے یا پھر بڑھ رہی ہے، یہ لوگ کم ہو رہے ہیں یا پھر بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں بڑی تیزی سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا سوال یہ ہوتا ہے کیا کوئی آدمی یہ دین قبول کرنے کے بعد مرتد ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا مرتد ہوتے ہوئے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ہم سے کٹ جاتا ہے، انہی کی بات سنتا ہے، اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ محمد کیا ہے، جادوگر ہے، ہمارا قریب بھی آتا نہیں آدمی، اور ان کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال یہ کرتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے اس آدمی سے کبھی بھی جھوٹ کو محسوس کیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں ہم نے کبھی بھی ان سے جھوٹ کو نہیں دیکھا۔ کیا تم نے کبھی ان سے بدعہدی دیکھی؟ عہد کو انہوں نے کبھی توڑا؟ وفاداری کے اندر معاملات کے اندر ان کے اندر خامی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں جو بھی عہد کیے ہیں بالکل اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کرتا ہے کیا تم دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ہاں جنگ ہوئی، ایک مرتبہ وہ لوگ جیتے، ایک مرتبہ ہم جیتے، ہم دونوں کا پلہ بالکل برابر ہے، ہم جیتتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ جیتے ہے نا، ابھی فتح مکہ نہیں آیا۔ اس کے بعد واقعات دوسرے تھے۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا۔ اس کے بعد پھر سوال یہ ہوا یہ صاحب کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، ان کی بات چیت کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف بلاتا ہے، ہمارے بتوں کی عزت ہی دیتا نہیں ہے، یہ ایک ہی خدا کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے بعد زنا کو حرام قرار دیتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے اچھے باتیں سناتا ہے، اور اس کی تعلیمات عمدہ ہے، اس کے پاس قرآن ہے اور قرآن پڑھتا ہے، اس کی ہدایات بالکل اچھے ہیں، یہ خود تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد قیصر اپنی باتیں روک دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے
کہ میں نے تم سے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ ان کا نسب کیا ہے، تم نے کہا عمدہ نسب ہے۔ یاد رکھ لو انبیاء عمدہ نسب سے آتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کسی نے دعویٰ کیا، تو تم لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ اگر تم لوگ ہاں کہتے تو میں یہ کہتا کہ یہ باپ دادا کے دعوے پر دوبارہ اڑ گیا ہے، یہ وہی دعوے کو دہرا رہا ہے۔ اگر کسی نے دعویٰ نہیں کیا تو انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیسے لوگ ایمان لاتے ہیں، تم نے کہا کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں۔ انبیاء پر سب سے پہلے ایمان یہی لوگ لاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا یہ لوگ گھٹتے ہیں بڑھتے ہیں، تم نے کہا بڑھتے ہیں۔ تو ایمان ایسے ہی ہوتا ہے، ایمان دل میں داخل ہو جائے تو یہ ایمان والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا مرتد ہوتے ہیں نہیں ہے، تم نے کہا کہ کوئی مرتد نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لو کہ ایمان جب دل میں داخل ہو جاتا ہے کوئی آدمی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا کہ جھوٹ کہا ہے اس نے، تم نے کہا کہ جھوٹ نہیں کہا۔ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتے، بدعہدی نہیں کہتے۔ اس کے بعد لڑائی کے تعلق سے میں نے پوچھا تو انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انہیں جیت دیتا ہے، جیت کے ذریعے سے عزت دیتا ہے، کبھی ان کے لیے شکست ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کر لے، تاکہ ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں ان کے درجوں کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں۔ اس کے بعد میں نے باتوں کے تعلق سے پوچھا، تم نے پوری عمدہ باتیں بتائی، تم نے پوری کی پوری باتیں بالکل عمدہ بتائیں۔ یہ کہنے کے بعد قیصر کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ آدمی اگر نبی ہے تو ان قریب میرے پیروں تلے جو زمین ہے اس میں اس کی حکومت ہوگی، ان قریب میرے پیروں جو تلے جو زمین ہے یعنی اس کی بستی میں ان کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہ صاحب میرے پاس ہوتے میں ان کے پیر دھوتا، میں ان کے پیر دھوتا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب جب قیصر یہ باتیں بیان کر رہا تھا تو اس کے وزراء مجلس کے لوگ بدعتنا شروع ہوتے ہیں، چلانا شروع کرتے ہیں، ایک ہنگامے کے طور پر مچ جاتا ہے۔ ورنہ ان قریب تھا کہ قیصر مسلمان ہو جاتا، اسلام قبول کر لیتا، لیکن جو مجلس میں ہنگامہ برپا ہوا اس وجہ سے مسلمانوں کو باہر نکال دیا گیا۔ اندر کیا ہوا صحابہ کو نہیں معلوم، ابو سفیان کو نہیں معلوم۔ ابو سفیان باہر آتے ہیں، اس کے بعد اپنے اصحاب سے کہتے ہیں قد امر امر ابو کبشہ، یہ ابو کبشہ کے معاملات تو بہت دور تک پہنچ گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معاملات قیصر کے مجلس میں اس کے تعلق سے بحث کرتے ہیں۔ یہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بات پیش کرے گا اس کے بعد چلا جائے گا، لیکن اس کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ قیصر کی مجلس میں اس کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں اور قیصر ہم کو پوچھ رہا ہے۔ تو ابو سفیان کے دل میں اس وقت اسلام داخل ہوتا ہے، وہ غور کرنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں۔ قیصر کی باتیں ان کے ذہن میں دوڑ رہی ہیں۔ اس سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ عنقریب عمر بن العاص مسلمان ہو گئے، عمر بن عاص عنقریب مسلمان ہو گئے تھے۔ جیسے ہی احزاب کی لڑائی ختم ہوئی تو 3 بڑی شخصیتیں مسلمان ہوئی۔ احزاب کی لڑائی کے بعد 3 بڑی شخصیتیں مسلمان ہوئی۔ سب سے پہلے عمر بن عاص جو آگے چل کے مصر فتح کرتے ہیں، بہت بڑے صحابی تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید، اس کے بعد عثمان بن طلحہ، یہ تینوں بیک وقت آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کی بھی جو ہے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ خالد بن ولید احزاب کے بعد واپس مکہ آتے ہیں۔ مکہ آنے کے بعد مکے میں رہنے کا جی نہیں کہتا، وہ بار بار غور کر رہے ہیں کہ صاحب کے پاس لڑائی ہم لڑتے جا رہے ہیں، مسلسل وہاں پر جیتے جا رہا ہے، اس کے معاملات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے 1000 کوشش کی، جتنا بھی اللہ نے ہم کو طاقت دیا سب ہم نے صرف کر دیا، اس کے باوجود یہ صاحب کا معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ایسی باتیں تھی جس پر خالد بن ولید غور کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد عمر بن عاص تو مکہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سیدھے نجاشی کے پاس جاتے ہیں، ابو سینیا میں چند دن رہتے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی جو ان کا پرانا دوست تھا، جو خط کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام ان کے دل میں تھا، تو ان کے پاس جا کے عمر عاص گفتگو کرتے ہیں۔ تو نجاشی کہتا ہے کہ عمر کہاں کھو گیا ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھ لے تیرا جو صاحب ہے مسلمان، یہ نبی ہیں، یقینی طور پر کہتا ہوں نبی ہیں، اس کے ساتھ تو رہ کے تو اسلام قبول نہ کرے تو یہ تیری ذلت ہے۔ اگر میں تیرے ساتھ ہوتا اس کے ساتھ ٹہر کر لڑتا، میں اس کی مدد کرتا، طرفداری کرتا، لیکن تجھ پر افسوس عمر کہ تو اب تک مسلمان نہیں ہوا۔ تو نجاشی ڈانٹتے ہیں تو عمر بن عاص کے ہوش و حواس ٹھکانے لگتے ہیں، وہ سیدھے مکہ آتے ہیں۔ مکے میں جی نہیں چاہ رہا، اب مدینہ بھی جانا نہیں چاہ رہے۔ اب خالد بن ولید کی وہی حالت ہے، لڑائیاں لڑے ہیں، مسلمانوں کو کاٹے ہیں گاجر مولی کی طرح، مار دھاڑ ہوئی ہے، اب پھر جائے
اور محمد کے تعلق سے ہم اتنی نفرت کر رہے تھے، پسند نہیں کرتے، اب ان کے پاس جا کے ہاتھوں میں اسلام قبول کرے؟ ایک طرف شیطان نے ڈال رہا ہے، ایک طرف ان کی دل ان کو للکار رہا ہے، ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ جاؤ بھائی جاؤ، جا کے مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ ملے جھولے جذبات، ملے جھولے کشمکش کے یہی عالم میں خالد بن ولید سیدھے گھوڑے میں بیٹھتے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص کے تعلق سے ایسے ہوا کہ وہ خود احساس نہیں کیا کہ بیٹھے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، دونوں راستے میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو خالد بن ولید پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہیں تم مدینہ تو نہیں جا رہے ہو؟ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم مدینے کے راستے میں پڑے ہوئے ہو۔ تو جواب میں عمر کہتے ہیں کہ ہاں میں مدینہ جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لوں۔ یہ کہنے کے بعد دونوں سیدھے مکہ مدینہ پہنچتے ہیں، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ جاتے ہیں، دونوں بیک وقت مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عمر بن عاص جب مسلمان ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن اللہ کے رسول میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے اللہ کے رسول میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا آپ اس کی گارنٹی دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر ہاتھ لاؤ، بیعت کرو، بیعت کرو، تم کو نہیں معلوم کہ اسلام قبول کرنا کافی ہے؟ پورے گناہ اللہ تعالیٰ ڈھو ڈالتا ہے، الاسلام یجب ما قبلہا، اسلام اس سے پہلے کے پورے گناہوں کو دھو کے پھینک دیتا ہے۔ عمر تجھے نہیں معلوم؟ لاؤ ہاتھ۔ یہ کہہ کے عمر کا ہاتھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دو شخصیتیں مسلمان ہو جاتی ہیں، اور یہ بات ابو سفیان کے دل میں پڑی ہوئی ہے کہ خالد بن ولید، عمر بن عاص، عثمان بن طلحہ، یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے لڑائیاں لڑی ہیں، یہ شخصیتیں مسلمان ہو گئی۔ یہ ذہن میں چل رہا تھا، اور قیصر کے واقعات یہ ایسی باتیں تھی جو ابو سفیان کے دل میں گہری اتر گئی، اور جو ہے ابھی فتح مکہ کے انتظار میں ہیں، ابھی صرف غور کر رہے ہیں، واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ قیصر حق پر تھا، اگر وہ ان قریب اس کے بارگاہ میں لڑائی نہیں ہوتی تو وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے تحفے تحائف دیے، قیصر نے مسلمانوں کے لیے تحفے تحائف دیے، جو خط لے کر آئے تھے ان کے تحائف دیے۔ وہ خط لے کے جب واپس آئے دیہا کلبی، راستے میں لوگوں نے ان کے تحفوں کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو بھیجے جو بہت بڑی لشکر لے کر گئے، اور جو علاقے میں انہیں لوٹا گیا ان علاقے والوں کو پکڑ کر لائے۔ تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو غلام بنایا گیا، 1000 سے زیادہ تلواریں لائی گئی، 1000 سے زیادہ اونٹیں آئیں، سب لا کے مدینے میں اتار دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ یہ قبیلہ ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا ہے، عہد و پیمان ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال واپس کر دیا، سب کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد یہ خط تھا جو یمامہ بنو حنیفہ کے علاقے کے لوگ، یمامہ آج جہاں نجد ہے، وہاں کا ایک سردار تھا جس کا نام حوزہ، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کر بھیجتے ہیں۔ یہ حوزہ خط پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب حق پر ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ یہ صاحب کی حکومت قائم ہو جائے، اس کے بعد وہ وفات پا جائیں تو ان کے بعد میری حکومت ہوگی، کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ جا کر پوچھیں، اگر اس کے لیے تیار ہے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین میری نہیں ہے کہ میں اسے دے دوں، یہ زمین میری نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں جان لو ان قریب ان کے درمیان ایک جھوٹا آئے گا، ان کے درمیان جھوٹا آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکذاب کہا، ان کے درمیان ایک پکا جھوٹا آئے گا۔ تو فوراً صحابہ اٹھ کر بولے اللہ کے رسول اس جھوٹے کو کون مارے گا، کون قتل کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اور تمہارے اصحاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اور تمہارے اصحاب، تمہارے ساتھی مل کے اس ظالم کو قتل کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل 100% فٹ آئی۔ میرے دوستوں یہ جو صاحب کی طرف اشارہ ہوا وہ جنگ کے میدان میں تھے، اور ان کے اصحاب نے مل کر مسیلمہ الکذاب کے صفوف میں ہنگامہ مچا دیا، تباہی مچائی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل خط لکھتے رہے۔ اس کے بعد عمان خط لکھے، وہاں پر دو بھائی حکومت کر رہے تھے، خط وہاں پر پہنچا، ان لوگوں نے پڑھا، کشمکش ہوئی، جو صحابی خط لے کر گئے وہ اور ان کے درمیان ڈیبیٹ، لمبی ڈیبیٹ ہوئی، کبھی ایک بھائی سوال کرتا ہے کبھی دوسرا بھائی، کئی دن تک وہ صحابی رہے، روز مجلس اٹینڈ کرتے رہے، روز مجلس میں ڈیبیٹ ہوتی رہی اور بات چیت سنتے رہے، دلائل دیتے رہے، یہاں تک کہ دو بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دو بادشاہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صحابی وہاں پر رہ کے اسلام کے پورے احکامات نافذ کرتے ہیں،
زکات کیسے لیں اور کیسے تقسیم کریں، کیسے جو ہے اونٹوں میں زکات نکالا جائے، کیسے جانوروں میں زکات نکالا جائے، نماز کیسے قائم کی جائے، مسجد کیسی ہونی چاہیے، قبلہ کس طرف ہے، اس طریقے سے وہ صحابی ادھر رہ کے حکومت کے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو سب کچھ سکھا کے واپس آتے ہیں اور پورا علاقہ مسلمان بنا کے آتے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے میرے دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اس کے بعد خطوط کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک واقعہ پیش آیا جسے غزوہ قردہ کہا جاتا ہے. اس غزوے میں، اس لڑائی میں مشہور شخصیت جن کا نام سلمہ بن اکوع، مشہور شخصیت اور ہیرو کہا جاتا ہے. ایک آدمی نے بہت بڑی لڑائی لڑی. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنیاں چرا کر جا رہے تھے. اتنے میں بعض ڈاکو آئے جس میں عبد الرحمن الفزاری، فزاری قبیلہ، یہ آج کل جو ہے عمان کے آس پاس رہتا ہے اور ایک زمانے میں ڈاکو قبیلہ تھا. یہ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جانور ہانک کر لے کر گئے اور صحابی تھے انہیں قتل کر دیے. تو سلمان بن اکوع وہ بھی چرواہے تھے، وہ بھی جانوروں کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب یہ لٹیرے جانوروں کو لے کر دوڑ رہے تھے، سلمہ بن اکوع اکیلے پیچھے سے چھپ چھپ کر اوپر وار کرتے اور ایسے ڈھنگ سے وار کیے کہ وہ لٹیرے پریشان ہو گئے کہ کون کہاں سے تیر مار رہا، بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا. کبھی پہاڑی پر چڑھ جاتے، کبھی جھاڑیوں پر چڑھ جاتے، کبھی ٹیلوں کے پیچھے چلے جاتے، چھپ چھپ کر وار کرتے رہے اور اس کے بعد بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر، وہ جہاں کہیں بھی گئے پیچھے سے دوڑ دوڑ کر جاتے، چھپ چھپ کے جھاڑیوں کے پیچھے، ٹیلوں کے پیچھے اور اس کے بعد جو ہے پتھروں کے پیچھے چھپ چھپ کے وار کرتے رہتے. اور اس کے بعد یہ دشمن جب پانی کے پاس پہنچے، ان کی تعداد 10-15 کی تھی، یہ 10-15 کو پانی پینے نہیں دی. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیسے تیر انداز تھے. جو بھی قریب جاتا فوراً تیر پڑتا، پانی کے لیے ہاتھ ڈالتا، ہاتھ میں تیر پڑ رہا ہے. پانی پینے نہیں دیے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لشکر لے کر آئے، اپنے ساتھ اصحاب کو لے کر آئے اور ان لٹیروں کو پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع سے کہا کہ ایک آدمی نے جنگ لڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس نے جنگ لڑی، ایک آدمی نے جنگ جیتی ہے، ہمارا ایک آدمی لڑائی لڑ کے جتا کر دیا ہے مجھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ بن اکوع کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سب سے بہترین سولجر سلمہ بن اکوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب دیتے ہیں. یہ مشہور غزوہ پیش ہے. اس کے بعد خیبر کی لڑائیاں آپ نے سنا، بنو قینقاع، بنو نضیر اور اس کے بعد بنو قریظہ. بنو قینقاع، بنو نضیر کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا، نکال کے پھینک دیا گیا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. تو یہ لوگ جو گئے جا کے پورے کے پورے خیبر کے علاقے میں جمع ہو گئے. خیبر مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور پڑتا ہے. وہاں پہ جا کے یہ لوگ سیٹل ہو گئے. شروع سے ان کے ادھر قلعے تھے، تقریباً 10-15 قلعے تھے جس میں یہود رہا کرتے تھے. اور آپ نے کل سنا تھا سلمان بن ابی حقیق قلعے میں رہتا تھا، کعب بن اشرف قلعے میں رہتا تھا. یہ یہود کے قلعے ہوتے تھے اور خیبر ان کے لیے ایک مدت تک اڈا رہا. اور آج بھی ان کے پروٹوکالز میں یہ کہتے ہیں کہ خیبر تک یہ ہمارا علاقہ ہے. آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین سے ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ بات آگے بڑھے گی اور خیبر تک پہنچے گی. میرے دوستو، وہ کہتے ہیں کہ خیبر تک کے علاقے ہمارے ہیں، یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نکالا ہے. تو خیبر ان کے لیے اڈا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ادھر بیٹھ کے بھی خاموش نہیں ہیں. اتنی لڑائیاں انہوں نے چھیڑی. اب ان لوگوں کو چھوڑا جائے تو مسلسل فتنے کرتے رہیں گے اور مشرکین کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوا ہے 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اسے توڑنے میں یہ لوگ ضرور کام کریں گے. اور کام کیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل رہی تھی کہ یہ لوگ مسلسل کوشش میں ہیں کہ یہ عہد و پیمان کو توڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر کی ان لوگوں کو یعنی یہود کو مکمل طور پر ختم کر دیں. ان کا وجود ناپاک ہمیشہ کے لیے پریشانی. 1000 کوشش کیے، بھگایا گیا، مارا گیا، پھر بھی یہ لوگ درست ہونے والے نہیں. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کو لات مارنا ہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے سیف ہے، عہد و پیمان ہو گیا. اب یہود ہے، ان کا مسئلہ ختم کرنا ہے. یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ وہ اصحاب کو لیے جو بیت رضوان میں شامل تھے. بیت رضوان میں تقریباً 1400 صحابی تھے. صرف کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ بیت رضوان میں آئے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر تھے، صرف وہ میرے ساتھ چلیں گے. تو 1400 کی تعداد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف آگے بڑھے. خیبر میں میرے دوستو جیسا آپ نے سنا قلعے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خیبر میں مدینے کی طرف سے داخل نہ ہو. مدینہ، خیبر، شام، مدینہ اور شام کے بیچ میں خیبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ٹوٹ پڑنے کے لیے
ایک ایسے راستہ دکھانے والے کا اختیار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا راستہ دکھایا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف سے انٹر ہو رہے ہیں، شام سے آ کے خیبر میں داخل ہوتے ہیں، اس طریقے سے راستے کی تلاش میں تھے، اور یہ ایک صحابی لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھائے۔ تو راستے دکھاتے وقت جب شام کی طرف سے داخل ہو رہے تھے تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں سے 7 راستے خیبر کی طرف جاتے ہیں، آپ بتائیے کس راستے میں جانا چاہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس راستے کا نام کیا ہے؟ وہ صحابی نے ایک نام سنایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، دوسرا نام پوچھے، وہ نام بھی اچھا نہیں تھا، عربوں کے پاس نام اچھے نہیں ہوتے، بڑے بھیانک نام ہوتے ہیں، اور نام میں بدشگونی زیادہ ہوتی ہے، نام میں بدشگونی زیادہ ہوتی ہے، شرک زیادہ ہوتا ہے، عبد العزہ، عبد الشمس، عبد اللات، یہ ان کے نام ہوتے ہیں عام طور پر، اور اگر نام میں شرک نہ ہو تو کم از کم کیا ہوگا؟ غصہ تو ہوگا، صخر، کلب، اسد، جی یہ سب ایسے نام ہیں جسے سنتے ہی دشمن کام پھوٹتے ہیں، ایسے ہی نام رکھتے تھے، اور اپنے غلاموں کے لیے نرم میٹھے نام رکھتے تھے۔ بہرحال تو نام بتاتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ آخری ایک راستہ بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس راستے کا نام کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا اس راستے کا نام حسیل ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسیل کا معنی کشادہ، پھیلنا، تو ٹھیک ہے اس راستے میں چلیں گے۔ تو اس راستے میں گئے اور آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں حملہ نہیں کرتے، صبح میں حملہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے جو بستی میں داخل ہوئے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہود اپنے ساتھ کدال اور دوسرے ساز و سامان لے کر کاشتکاری کے لیے کھیتوں میں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا وہ لوگ بدک اٹھے، چلا اٹھے اور چیختے ہوئے جا کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، سب سے پہلے یہ قلعے کا محاصرہ کیا، تقریباً جیسے آپ نے سنا 10 قلعے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قلعہ کہہ کے آکوپائی کرتے گئے، کیپچر کرتے گئے۔ سب سے پہلے قلعے کے پاس گئے، محاصرہ کر لیا، وہاں سے مرحب نکلا، نام کیا ہے؟ یہ ایک آدمی اس کا مرحب، وہ قلعے کا بادشاہ تھا اور بڑا ہی دیو ہیکل تھا، اسے دیکھ کر مسلمان ڈر گئے، وہ باہر نکل کر مباشرت دی، بولے کہ ہے کوئی مسلمان ہم سے لڑنے والا؟ تو علی نے کہا کہ میں ہوں۔ اور اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں جسے اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا بڑے بڑے صحابہ بے قرار ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ہم رات بھر نہیں سوئے تاکہ صبح اٹھ کر وہ اعزاز حاصل کر لے، وہ جھنڈا حاصل کر لے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے ہی ملنے والا تھا، دوسرے کہتے ہیں کہ مجھے ملنے والا تھا، سب یقین لگا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کے آنکھ آئے ہوئے ہیں، ان کے آنکھ آئے ہوئے، آنکھ جو ہے خراب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا لاؤ، علی بن ابی طالب بلا لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک نکال کے ان کے آنکھوں میں لیپا تو درست ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیے، بولے کہ جاؤ جا کے سب سے پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، یہود کے پاس جاؤ، ٹھہر کر اسلام کی طرف بلاؤ، اسلام کے محاسن سناؤ، اس کے بعد انذار دو، ڈراؤ انہیں، اسلام نہیں قبول کرو گے تو میں تم پر حملہ کروں گا۔ تو علی بن ابی طالب گئے اپنے ساتھ چھوٹے دستے کو لے کر، جائے مبازرت جو دیا وہ باہر نکل کے مبازرت دیا، یہ پیغام سنا رہے ہوں، باہر نکل گیا۔ پیغام مکمل کرنے کے بعد لڑائی شروع ہوئی تو ابھی علی بن ابی طالب ایسے زور کا وار کیے، مرحب اگرچہ کہ بڑا دیو ہیکل تھا اس نے روکا، لیکن ابھی علی بن ابی طالب ایسے تیزی سے لڑائی لڑے، ایسی پھرتی دکھائے، مرحب کو سمجھ میں نہیں آیا، دیکھتے کہ دیکھتے اسے ڈھیر کر دیے علی بن ابی طالب۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں قلعے میں داخل ہو گئے، یہ قلعہ آکوپائی کر لیا۔ اس کے بعد ایک قلعہ آکوپائی کرتے جا رہے ہیں میرے دوستو۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند دنوں میں تقریباً 7 قلعے آکوپائی کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انحصار کر رہے تھے تو چند اہم واقعات پیش آئے۔ ایک سب سے بڑا واقعہ تھا کہ جب ایک قلعے کے آس پاس آپ جمع ہو گئے تو بھوک اتنی تھی کہ پورے صحابہ تھک گئے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو گدھے کاٹ کر کھائیں گے، تو گدھے کاٹ دیے گئے، ہانڈیوں میں گدھے کا گوشت چڑھا دیا گیا، کھانے کے قریب ہو گیا۔ اتنے میں اللہ کا حکم نازل ہوا کہ آپ لوگوں کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ آپ لوگ گدھے کھائیں، گدھے کھانا حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر صحابہ سے کہا صحابہ آپ لوگ ان گدھوں کے سالنوں کو انڈیل دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے گدھے آج سے حرام ہے، گدھے کھانا جائز نہیں۔ تو پورے کے پورے گدھے لوٹ دیے گئے۔ اور یہی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو کھائے،
ستو کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کیے، اس کے بعد سیدھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ستو کھانے کے بعد کلی کیے، یعنی اس سے پہلے وضو کر رکھے تھے، ستو کھائے، کلی کیے، نماز پڑھ لی. یعنی آپ وضو کرنے کے بعد جو بھی کھائیں گے اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سوائے اونٹ کے گوشت کے. اگر آدمی اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو میرے دوستوں 4-5 چیزوں سے ٹوٹتا ہے. اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی ایسا کیا وضو ٹوٹ گیا؟ جی وضو کیا میں میری نظر ٹی وی میں پڑ گئی، کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ وضو کیا میں جو ہے فلاں بات زبان سے نکل گئی، کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ وضو کیا میں نے جھاڑو کو چھو لیا، کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ یہ بہت سارے سوالات کرتے رہتے ہیں. یاد رکھ لیجئے وضو گنے چنے چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے. سب سے پہلے ہوا خارج ہو جائے. نمبر 2 آگے اور پیچھے شرمگاہ سے کچھ بھی نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد گہری نیند سے، اس کے بعد آدمی مرتد ہونے سے، عورت ہے تو حیض و نفاس آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے میرے دوست. اس کے علاوہ دوسری چیزوں وضو نہیں ٹوٹتا. آپ نے جیسے اونٹ کا گوشت سے وضو ٹوٹتا ہے، دوسرے جانوروں کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ چاہے جو بھی کھائیں، گرم پانی پیئیں، گرم سالنے کھائیں، جو بھی کھائیں، یاد رکھ لیجیے اسے وضو نہیں ٹوٹتا. اگرچہ کہ آپ پیاز کھائیں، لہسن کھائیں، وضو تو نہیں ٹوٹتا. البتہ نماز پڑھنا آپ کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ آپ کے منہ سے بو نکلے گی جس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. ایسے صورت میں آپ مسجد میں نہیں جائیں گے. اور جن چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. مسجد میں ملائکہ ہوتے ہیں، آپ لہسن کھا کے پیاز کھا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے. اب لہسن پیاز تو چھوڑو، لوگ سگریٹ پی کے، ہے نا، سگریٹ پی کے بدبو دار سیدھے اللہ اکبر کھول کھڑے گئے. یہ آس پاس کے پورے لوگ پریشان ہیں بدبو سے. اچھا معلوم ہے روزہ کھول کے اور ایک روزہ بھی کھولے ہیں جی، وہ کھول کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں جس سے جو ہے بدبودار ہوگا علاقہ. یاد رکھ لیجئے یہ سگریٹ کی بدبو، یہ سگریٹ بدبو میں سمجھتا ہوں شیطان بھی پریشان ہوگا اس سے. ملائکہ تو دور کی بات، شیطان بھی سے پریشان ہوگا. میرے دوستو سگریٹ منحوس چیز ہے، منحوس چیز ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ مکروہ ہے بھائی، اس میں یہ ہے. یاد رکھ لیجئے یہ تحقیق سے پہلے اب طب نے ثابت کر دیا کہ ٹوبیکو کیا ہے، یہ بدترین چیز ہے، اس سے جسم خراب ہوتا ہے. اور سب سے منحوس چیز اس میں یہ ہے میرے دوستو، جو آدمی اس کا عادی ہوتا ہے، اگرچہ کہ اسے کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی نقصان نہیں ہوتا، یاد رکھیں اس کی نسل میں اس کا اثر پڑتا ہے. اس کے بچے کی کیا غلطی تھی، اس کے بچے کی کیا غلطی تھی؟ یہ سگریٹ پیا، ایسا بچہ جنا جو ہمیشہ بیمار ہے، ایسی بچی نکلی اس کے اندر خامیاں ہیں، وجہ یہی سگریٹ ہے. تو نسل پر اثر پڑتا ہے، نہ کہ صرف اس آدمی سے مسئلہ ختم ہو گیا، یہ سگریٹ سے نسل میں اثر پڑتا ہے میرے دوستوں. اور اس کے بعد جو آدمی سگریٹ پیتا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بدترین چیز ہے. کوئی آدمی بسم اللہ بول کے سگریٹ آگے نہیں پیتا کوئی بسم اللہ بول کے شروع کرتا نہیں کرتا. اور اس کے بعد کہاں پیتا ہے؟ گھر میں بیڈ روم میں پیتا نہیں، مسجد میں نہیں، کہاں پیتا؟ ٹوائلٹ میں چھپ کے شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے. یعنی معلوم ہوا کہ یہ چیز فطری طور پر منحوس ہے. تو یاد رکھ لیں یہ منحوس چیز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے بھائی. یہ سب پرانی باتیں. اب جدید تحقیق ہے کہتے ہیں کہ حرام ہے، پیے گا تو گنہگار ہوگا، اللہ کے پاس پکڑا جائے گا. اور اس کے بعد جو آدمی سگریٹ پیتا ہے جی، سگریٹ پی کے میرے دوستوں اس کا کلیجہ بالکل کالا پڑ جاتا ہے. کلیجہ جب کالا پڑتا ہے وہ کھانستا ہے جس کے ذریعے سے جراثیم پھیلتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے والے کے لیے ایک نقصان، سونگنے والے کے 10 نقصان. بازو صاحب کی کیا غلطی جی، وہ کھڑے ہیں بھائی بس اسٹینڈ میں ان کی مرضی سے، آپ پی کے ان کو جو ہے فل پریشان کر رہے ہیں جی، وہ گئے بیمار پڑ گئے. تو سگریٹ کے پورے کے پورے صرف نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے آدمی کو اس منحوس چیز سے بچنا چاہیے، بہت ہی منحوس چیز ہے. آج کل نوجوان جو ہے اس میں فیشن سمجھتے ہیں. اب تک مجھے سمجھ میں آیا اس میں فیشن کی کیا چیز، میں بھی بہت غور کیا اس میں فیشن کی چیز کیا ہے جی. آدمی کچھ کپڑے پہنتا ہے، کچھ کرتا ہے تو اس میں کچھ فیشن ہے، بتاتا ہے کہ ماحول کو کہ دیکھو میں سیولائزڈ ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں. یہ سگریٹ پینے میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہے سمجھ میں نہیں آیا مجھے، اب تک عقل مندوں کو سمجھ میں نہیں آیا جی. اور اس کے بعد جو ہے سگریٹ کیا ہے، شروع ہوتا ہے دوستوں کے سرکل سے، پیو جی پیو مانو پیو، نہیں پیتا میں پیو. ایک بار پینے میں کیا ابھی غلطی نہیں، وہ سب کیا نہیں پیو تم جی. ایک بار پیتا ہے، کھانستا ہے، تھوکتا ہے، اس کے بعد پھر وہ لگا ہو گیا. اصل یہ اس میں شروع میں جو ہے اس کے عادی نہیں ہوتے، صرف دکھانے کے لیے، یعنی شروع ہی دکھاوا
دکھانے کے لیے دوستی شروع ہوتی ہے، آگے جا کے آدمی اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بوڑھا ہونے کے بعد پیتا ہے، اس کے نواسی اس کے بچے سب لعنت بھیجتے ہیں آگے جی بدبودار آدمی، قریب بوسہ نہیں لے سکتے، بوسہ کہتے بچے ڈھکیلتے ہیں، کیا تمہارے منہ سے پریشانی، بدبو گندی چیز ہے، بہت ہی گندی چیز ہے، اس سے بہتر آدمی جو ہے کچھ دوسرا کر لے، لیکن خدا کی قسم اس کے اندر جو نحوست ہے کسی اور میں نہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے جی۔ ایسی بدبو آتی ہے کہ آدمی لوگ جو ہے ان کے اندر پتہ نہیں ہر جگہ پیتے ہیں، پبلک جگہ ہوٹل جہاں کہیں بھی شروع ہو گئے سب کو تکلیف ہوتی ہے، منحوس چیز ہے میرے دوستو، مومن اور ایمان رکھنے والا نہیں کرے گا، جس کے دل میں ایمان ہے، جو اسلام میں چلنا چاہتا ہے، جس کی طبیعت پاک ہے، جو پاک ہے، پاک رہنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، جو آدمی اچھا ہے یہ نہیں کرے گا، اچھوں کا یہ شیوانی ہے، اچھے کیا دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے، اچھے بیکار کام کریں گے، اچھے اپنے منہ میں دھواں ڈال کے باہر نکال کے کلیجہ کالا دل کالا جی دماغ کالا نہیں کرا، اچھے لوگ کرتے نہیں، اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے میرے دوست، یہ اس میں عقل مندی کہیں پر بھی نہیں ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس منحوس چیز کو چھوڑے۔ تو سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا الگ بات ہے، لیکن سگریٹ پینے سے شیطان کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ملائکہ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اسے پرہیز کرے۔ تو وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ دوسری کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کھائے ایک واقعے میں، اس کے بعد کلی کیے اور اس کے بعد سیدھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں جو اہم واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیوی جن کا نام صفیہ تھا ان سے شادی کرتے ہیں۔ یہ صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، حیی بن اخطب کے تعلق سے آپ نے پرسوں سنا، جو اس شکل میں لایا گیا، جس کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے تھے اور اس کے بعد اس کے سر کو مار دیا گیا تھا۔ اس کی بیٹی تھی صفیہ، جو آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کیے تو صفیہ کو جو ہے ایک صحابی جن کا نام دحیہ الکلبی تھا وہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ جا کے بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول، صفیہ یہ سردار کی بیٹی ہے، دحیہ کلبی کے بجائے آپ ان سے شادی کر لے تو دوسروں میں بہترین اثر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ سے شادی کرتے ہیں، رہا کر کے صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے میں ایک نشانی دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نشانی کیسی؟ تو صفیہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے آمد سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا، وہ خواب یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آسمان سے چاند کو توڑ کر میرے گود میں ڈال دیا گیا۔ جب میں نے میرے اس خواب کو میرے پہلے شوہر جن کا نام کنانہ بن ابی الحقیق، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا، اس نے خیانت کی تھی، وہ اور اس کے بھائی نے خیانت کی تھی۔ جب مال غنیمت کو اتفاق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر رہے تھے، یہ دو ظالم ڈھیر سارا مال جا کے خزانہ جا کے ایک کھیتی میں دفن کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مل گئی کہ خزانہ ہے لیکن انہوں نے کہیں چھپا دیا، اور جو مصالحت ہوئی تھی اس مصالحت کی روح سے، صلح کی روح سے خزانے کو چھپانا نہیں تھا، جو بھی مال تھا سب لا کے پیش کرنا تھا، لیکن انہوں نے چھپا دیا تو خیانت کی۔ تو خیانت کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پکڑ لیا، پوچھا کہ کوئی خزانہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں خزانہ نکال لوں تو تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نکال لو۔ تو آپ صحابہ کو دوڑائے تو یہ ایک علاقہ کھودے تو وہاں سے ڈھیر سارا خزانہ نکلا، لا کے سامنے رکھے گئے، اور کنانہ بن ابی الحقیق اور دوسرے اس کے بھائی سے پوچھا گیا دیکھو خزانہ ہے، وہ خاموش رہے تو ان دونوں کے سر مار دیے گئے۔ تو کنانہ بن ابی الحقیق اس کا سر مار دیا گیا تھا، وہ صفیہ کا پہلا شوہر تھا۔ تو صفیہ نے جب ان کے شوہر سے خواب سنایا تو کنانہ غصہ آیا، اس نے تعبیر سناتے ہوئے ایک چھانٹا مارا۔ تعبیر یہ سنائی اس نے کہ کیا تم محمد سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اس نے تعبیر سنائی کیا تم محمد سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ کہہ کے اس نے مجھے چھانٹا مارا، اے اللہ کے رسول اس چھانٹے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے کر مدینہ چلے جاتے ہیں، اور بھی واقعات ہیں، انشاءاللہ ان واقعات کو ہم کل کے مجلس میں بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔